السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 1 جنوری 2019 ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو ایک مرتبہ پھر سے نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، میں اس چینل پر آپ حضرات سے کوشش کرتا ہوں کہ جو حقیقت پر مبنی نیوز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ تمام بھائیوں کی وہ تمام ضروریات، جو معلومات آپ کو چاہیے، وہ اپنے اس چینل پر آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔ دوستو، اسی سلسلے میں ایک بہت اہم سوال جو پچھلے 2 سے 3 مہینوں میں یہ گردش کر رہا تھا، سوشل میڈیا کی کافی زینت بنا رہا ہے، وہ سوال یہ تھا کہ 2019 میں خروج گئے افراد کیا مملکت میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت ساری طرح کی پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا گیا۔ مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے اور اس بارے میں آپ کو کافی جوابات بھی دے چکا ہوں۔ آج اپنی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اسی سوال کا دوبارہ سے جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ دوستو، 2019 میں خروج گئے افراد واپس سعودی عرب میں آ سکتے ہیں نہیں؟ تو اس کا سمپل اور سیدھا سا جواب ہے بالکل آ سکتے ہیں۔ 2019 کے اندر کوئی ایسے قانون کے اندر سعودی حکومت تبدیلی کرنے نہیں جا رہی ہے کہ خروج نہایا گئے ہوئے شخص مملکت میں دوبارہ کسی ویزے پر نہیں آ سکیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ ایسے تمام افراد جو پہلے سے بھی قانون ہے، 2019 میں بھی وہ قانون مسلسل رہے گا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، جیسے اگر وہ ٹیلی کام ٹیکنیشین اس کا پروفیشن ہے اور اس کے لحاظ سے وہ فائنل ایگزٹ جاتا ہے، تو وہ کم سے کم 3 سال ٹیلی کام ٹیکنیشین کے پروفیشن پہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اگر اس کو آنا بھی ہے تو اس کو اپنے پہلے کفیل کے پاس سے باقاعدہ اس کا تحریری طور پر اجازت نامہ لینا ہوگا کہ اس کو دوبارہ اس پروفیشن پہ آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور پروفیشن پر آنا چاہتے ہیں جن کے اوپر یعنی سعودی شہری سے ہٹ کر وہ پروفیشن ہے، یعنی اس کام پہ آپ نہیں آ سکتے، جیسے موبائل کی ریپیرنگ کا کام ہے یا فردر اکاؤنٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ بہت سارے کام اب آ رہے ہیں جو کہ سعودی شہریوں سے متعلق ہیں کہ وہی اس میں کام کر پائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی کوئی دوسرا پروفیشن ہے، آپ پہ اس پہ بالکل نیا ویزا لے کر آپ 15 سے 20 دن کے اندر اندر واپس مملکت میں آ سکتے ہیں۔ 2019 میں سعودی حکومت کے کسی ادارے نے کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جو بھی خبریں جن لوگوں نے چلائی ہیں وہ سراسر بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ لہٰذا امید کرتا ہوں میں اس جو تفصیلاً آپ کو یہ بات میں نے بتائی ہے، اب آپ کافی مطمئن یعنی ریلیکس ہو چکے ہوں گے۔ جی دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ وزارت محنت یعنی وزارت عمل نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جس طرح کسی ملازم کی کچھ اہم ترین ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسی طرح کسی کمپنی یعنی کفیل کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کا ملازمین کو لازمی پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ تفصیلات کے مطابق جس طرح کارکن کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح وزارت محنت نے آجر یعنی کمپنی یا کفیل کی بھی کچھ ذمہ داریاں یعنی حقوق کارکنوں کے متعلق واضح کیے ہیں، جس میں آجر یعنی کہ کمپنی اپنے کارکن سے ایسا کوئی کام نہیں کروا سکتا ہے جو اس کے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر کارکن کسی دوسرے کام پر لگانا اس کو بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے اس کمپنی کو چاہیے کہ وہ اس ملازم سے اس کام کا تحریری اجازت نامہ حاصل کرے تاکہ اس کی مدت اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 30 دن سے زیادہ نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کا کام ایک تحریری معاہدے کے تحت ایک کام آپ کا ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے اس کام میں کمپنی میں، اور وہ آپ سے کوئی دوسرا کام بھی لینا چاہتے ہیں تو اس سے باقاعدہ آپ کی پرمیشن کے بغیر کوئی کمپنی کوئی کفیل آپ سے وہ کام نہیں لے سکتا ہے، جس کے بارے میں وزارت عمل نے باقاعدہ قانون واضح کر دیا ہے کہ وہ 30 دن سے زائد آپ سے وہ کام نہیں لے سکتا ہے۔ اگر کارکن کو کسی دوسری جگہ پر کام کے لیے بھیجنا ہے انتہائی ضروری ہے جس کا اندراج معاہدے میں نہیں ہے، تو انتہائی ضروری حالت میں کارکن کو دوسرے مقام پر بھیجا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی ملازم ہرڈل یعنی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا کہ جی میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو یہ بھی ایک خلاف قانون ہے۔ آپ 30 دن کے لیے کمپنی آپ کو بھیج سکتی ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کمپنی کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 30 دن سے زائد نہیں ہوگا۔ کمپنی پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی کارکن کو دوسرے مقام پر بھیجے تو مقررہ مدت کے لیے اس کے سفر اور قیام کے اخراجات ادا کرے۔ اگر معاہدے میں کام کی جگہ کا تعین نہیں ہے یعنی فکس نہیں ہے تو آجر کسی بھی وجہ سے اس کا تبادلہ کرنا چاہے تو اس صورت میں بھی اس کو ملازم سے تحریری اجازت نامہ ضروری ہوگا۔
ملازمت کے معاہدے کے مطابق باہمی رضامندی کے بغیر ماہانہ تنخواہ پانے والے کارکن کو یومیہ یا ہفتہ وار یا گھنٹوں کے حساب سے اجرت دینے کے زمرے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی ملازم ماہانہ بیس پہ سیلری لے رہا ہے تو اس کو گھنٹوں کے حساب سے یا ہفتے وار کے حساب سے کوئی کمپنی مجبور نہیں کر سکتی ہے کہ آپ اس طرح سے سیلری لیں۔ یہ سراسر وزارت محنت کے قوانین کے خلاف ہے۔ کوئی بھی ملازم ڈائریکٹلی اپروچ کر کے لیبر کورٹ میں جا کے اس کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر کے اپنے تمام حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ بہت اہم ترین معلومات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں اس معلومات کو، یعنی میری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ ان معلومات کو جان سکیں، تاکہ کسی بھی قسم کی مملکت کے اندر جو قوانین سے متعلق لا علمی ہے اکثر غیر ملکی افراد میں پائی جاتی ہے وہ تمام ان کو مل سکے، تاکہ کسی بھی اپنے مشکل سے وہ بچ سکیں۔ دوستو، 2018 اپنے اختتام پذیر ہو چکا ہے، اپنے انجام کی جانب چلا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو وزارت عمل ہے اس نے ایک اور اعلامیہ جاری کیا ہے کہ 2018 کے 3 مہینے کے اندر سعودی لیبر مارکیٹ سے تقریباً 5 لاکھ غیر ملکی افراد اور سعودی شہری مل کر نکل چکے ہیں۔ اس میں سعودی اور غیر ملکی دونوں شامل ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد 5,54,357 ہو چکی ہے۔ فی الوقت سعودی لیبر مارکیٹ میں کام کرنے والے سعودی اور غیر ملکی افراد کی تعداد اس وقت تقریباً 88,13,236 ہے، جبکہ دوسری سہمائی میں یعنی کہ 3 مہینے کے اندر ان کی تعداد پہلے 93,67,593 تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے کے دوران 5,54,000 کے قریب کارکن جو ہے وہ مارکیٹ کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ افراد کے یہاں کام کرنے والوں کی تعداد میں کافی زیادہ کمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ریاض ریجن میں ہیں، اس کے بعد مکہ المکرمہ، جدہ اور اس کے بعد دیگر شہر الشرقیہ وغیرہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں غیر ملکیوں کی تعداد تقریباً 7.421 ملین پائی گئی ہے، جبکہ سعودی شہریوں کی تعداد 1.946 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ یعنی کہ پچھلے کچھ ماہ کے اندر لاکھوں جو ملازمین ہیں وہ مملکت کو خیر بات کہہ کے چلے گئے ہیں۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان نے تمام جو مملکت کے ہاسپٹل ہیں ان کے لیے ایک اہم حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق مملکت کے تمام ہاسپٹلز ایمرجنسی کی صورت میں، اسپیشلی خاص طور پر ہارٹ اٹیک کی صورت میں، کسی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی فرد کو فوری طور پر اٹینڈ کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسے تمام ہاسپٹلز جو اس طرح سے ان کو اٹینڈ نہیں کرتے ہیں اور کسی قسم کی ہرڈل پیدا کرتے ہیں، ایسے تمام ہاسپٹل کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک نے جو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے یہ بتایا ہے کہ پچھلے سال 3 کمپنیوں کی انشورنس پالیسی جاری کرنے سے ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ سما نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کمپنیوں کو کوآپریٹو انشورنس کمپنیوں کے نگراں تقاضے کے مطابق وہ صحیح کام نہیں کر رہی تھیں، جس پر ان کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان میں البراق، دارمیہ اور امتصال نامی کمپنیاں شامل ہیں۔ سما نے انتباہ کیا ہے کہ ان تینوں کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ کی جائے گی، کیونکہ یہ کمپنی اپنی پالیسی خریدنے والوں کے حقوق و تحفظ کے سلسلے میں ناکام رہی ہیں۔ لہٰذا سما کا جو ڈپارٹ ہے سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، وہ ہر صورت میں انشورنس پالیسی خریدنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم رہے گا، اور ایسی تمام کمپنیز جو اپنے کسٹمرز کا خیال نہیں کرتی ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزارت تجارت نے ریاض میں ایک کمپنی کے گودام پر چھاپہ مار کارروائی کی ہے، جس کے اندر سیدر الشفا نامی شہد بنانے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کے گودام کے اندر یہ جو بھی ہنی بنایا جا رہا تھا وہ غیر معیاری طریقے سے
بنایا جا رہا تھا اور اس کو کنزیومر کو یہ کہہ کر فروخت کیا جا رہا تھا کہ یہ قدرتی شہد ہے۔ اس سلسلے میں جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو یہ قدرتی شہد نہیں تھا بلکہ اسے آرٹیفیشل طریقے سے بنایا جا رہا تھا۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے منسٹری نے جو ہے اس سٹیزن پر پابندی لگا دی اور اس کی تشہیر یعنی اس کی پبلسٹی لوکل اخبارات میں اسی کے خرچے پر کی ہے اور اسے بھاری جرمانے عائد کر دیے ہیں اور اس کے کاروبار کو بند کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں جو وزارت تجارت نے یہ مزید اطلاعات دی ہیں کہ ایسے تمام افراد جو جعل سازی کر کے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، ریاض طائف روڈ پر ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں پچھلے 48 گھنٹے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 19 افراد ان حادثات میں متاثر ہوئے ہیں، جس میں 2 افراد کی جاں بحق ہونے کی اور باقی 17 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسکول کی چھٹیاں ہیں جس کی وجہ سے روڈز پر ان پہ کافی رش دیکھا جا رہا ہے کیونکہ طائف بھی ایک پرفضا مقام ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ ریاض سے طائف کی جانب جاتے ہیں۔ اس ہائی وے پر یہ پچھلے 48 گھنٹے میں 2 حادثات ہوئے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت سے ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتے ہیں اس کے بارے میں محکمہ ٹریفک نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اوور سپیڈنگ سے گریز کریں اور اپنے موبائل کو بالکل ڈرائیونگ کے دوران استعمال کم سے کم کریں یا کم سے کم ہینڈ فری کے ساتھ اس کو یوز کریں، کیونکہ اگر وہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جان کا خطرہ بن جاتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی حکومت نے کھانے پینے کی اشیاء تیار اور فروخت کرنے والے تمام اداروں پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ خوراک پر کیلوریز یعنی اس کے اندر کتنی مقدار کیلوریز کی ہے اس کی تفصیلات لازمی طور پر تحریر کریں۔ وزارت نے خوراک کے اداروں کو اس حوالے سے مہلت دی ہوئی تھی جو کہ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہو گئی ہے۔ آج 1 جنوری 2019 سے وزارت بلدیات اور دیہی یعنی کہ میونسپلٹی اور تمام جو وزارت ہے اس سلسلے میں وہ ان چھاپہ مار کارروائیاں شروع کرے گی۔ سعودی ایف ڈی اے نے اپنے ٹویٹر پر یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کیلوریز کی تفصیلات اگر واضح طور پر نہیں ہوں گی، کسی بھی ریسٹورنٹ، قہوہ خانوں، آئس کریم کی دکانوں، فریش جوسز کی دکانوں، بیکریز، مٹھائی کی دکانوں کرنے والی تمام دکانوں پر کارروائیاں کی جائیں گی اور اس سلسلے میں ان کو جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں وزارت نے تمام جو مملکت میں مقیم سعودی شہری یا غیر ملکی افراد ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ وہ ایسی اشیاء خریدنے سے اجتناب کریں جن پر کیلوریز کے لکھے ہونے کا واضح طور پہ اشارہ نہ ہو، کیونکہ ایسی اشیاء جن کے اندر بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آٹومیٹک جو مشینز ہیں جو کہ پاسپورٹ کو ریڈ کرتی ہیں اور ایگزٹ ری انٹری ویزے میں وہ خودکار نظام جو آٹومیٹک کام کرتا ہے اس کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میجر جنرل سلمان الحیہ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریسیپشنز اور جو الوداعیہ ہالوں میں جس طرح پہلے خودکار مشینیں نصب کی گئی تھیں اسی طرح دوسرے مرحلے میں بھی نصب کی گئی ہیں۔ اس کی بدولت سفر پر جانے اور آنے والے امیگریشن کی ساری کارروائی اب خود بخود ہی نپٹا سکیں گے۔ دوستو، ریاض ہی سے ایک اور خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تعلیم نے بتایا ہے کہ طلبات پر کسی بھی شکل کا حجاب نہیں تھوپا گیا ہے۔ طلبات جو پروقار لباس استعمال کرنے کی پہلے بھی پابند تھیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ سیکرٹری تعلیم نے مزید یہ بتایا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی افواہوں کی تردید کی جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم نے طلبات پر مخصوص شکل کا حجاب تھوپ دیا ہے اور اس طرح انہوں نے توجہ دلائی کہ تمام پیرنٹس اپنی بچیوں کو جس طرح کی مناسب اور حجاب کا اہتمام کریں وہ بہت بہتر ہے۔ اس طرح طلبہ و طالبات دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ لباس استعمال کریں، طلبہ پر پروقار لباس پہنیں۔ اس سے مختلف جو بھی ہدایت تھیں وہ اب کالعدم مانی جائیں گی۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ السلام علیکم۔